اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التجارہ۔ کتاب التجارت میں ہم 7 فصلیں پڑھ چکے ہیں، آج ہے الفصل الثامن یعنی 8ویں فصل۔ فی التسلیم، تسلیم کہتے ہیں سونپنے کو، ٹھیک ہے، کہ جب دو انسان کوئی چیز خریدیں اور بیچیں تو خریدنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیمت کو بیچنے والے کو سونپے، اور بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامان کو خریدنے والے کے حوالے کرے۔ تو تسلیم یعنی حوالے کرنا۔ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ۔ تسلیم کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں تخلیے کو، یعنی خالی کرنا۔ فِيمَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ، یعنی وہ چیز کہ جو نہ نقل کی جا سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، نہ تحویل کی جا سکتی ہے یعنی بدلی جا سکتی ہے۔ جیسے کیا ہے؟ مثلا جیسے کہ دکانیں، مکان، باغ، اس کو آپ کہیں بدل سکتے ہیں، کہیں نقل کر سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کو آپ خالی کریں گے۔ کیا مطلب ہے خالی کرنے سے؟ کہ اگر کسی نے گھر بیچا تو اس کو کیسے سونپے گا؟ کہا اس کا مالک اس میں سے نکل جائے، ٹھیک ہے، گھر میں سے جو گھر کے اندر اس کے متعلق سامان ہے وہ نکال لے، چاہے خریدنے والا اس میں آ کر رہے یا نہ رہے۔ اور مثلا فرقان نے مکان بیچا، غلام علی نے اس مکان کو خریدا۔ فرقان نے بیچ دیا، پیسہ لے لیا، گھر کو خالی کر دیا، اپنا سامان نکال لیا۔ بھلے غلام علی اس میں رہنے نہ آئیں، اب مکمل طور پر جب یہ خالی کر چکے تو اس بیچ اگر کوئی بلا نازل ہو جائے کہ زلزلہ آیا، گر گیا، ٹوٹ گیا صحیح، تو کس کا نقصان ہوگا؟ مشتری کا، ٹھیک ہے، یہ بیچنے والے کا نہیں۔ اب بیچ دیا جس نے خریدا، اس کا نہ نقصان ہوگا۔ آپ تو خالی کر چکے، خالی نہ کیے ہوتے تو یہ نقصان کس کا ہوتا؟ بیچنے والے کا۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ التَّخْلِيَةُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ، ایسی چیز جو نہ نقل کی جا سکتی ہے نہ تبدیل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کہ تخلیہ کر دیں، اس کو خالی کر دیں۔ خالی کرنے کے بعد اگر آپ قیمت لے چکے ہیں تو خالی کی ہوئی چیز کس کی ہو جائے گی؟ مشتری کی۔ وَالْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِيمَا يُقَالُ وَيُوزَنُ، اور تسلیم کس کو کہیں گے؟ تولنا اور وزن کرنا اس چیز میں جس میں جو تولی اور وزن کی جاتی ہو۔ یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا کوئی آلو بیچ رہا ہے، آلو تول کے دے دیا، ہو گیا نا، اس نے سونپ دیا آپ کو مال، اب آپ پیسہ دے دیجئے۔ کوئی چیز ناپنی ہے، تیل ناپنے مانگا، دکاندار نے آپ کو تیل 1 لیٹر دے دیا، صحیح، اب دے دیا تو سونپ دیا نا اس نے۔ وہی چیز کیا ہے؟ وزن کرنا اور کیل کرنا کیا کہلائے گا؟ ہاں، یعنی وہ تمام چیزیں جو تول کے بیچی جاتی ہیں، جیسے دودھ وغیرہ، گیہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو سونپا کیسے جائے گا؟ تولنے کے ذریعے اور وزن کرنے کے ذریعے۔ اور تولنے اور وزن کرنے کے بعد اگر تلف ہو جائے تو یہ کس کا نقصان ہوگا؟ مشتری کا۔ ہم نے آپ کو تول کے دے دیا، تولنے کے بعد چراغ نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، پھٹ کے بہ کے گر گیا، کس کا نقصان ہوگا؟ چراغ کا ہوگا۔ والقبض بالید فی الامتعاء، والقبض بالید، ہاتھ سے سونپنا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو کیا ہو؟ سامان ہو۔ موبائل ہے، موبائل آپ نے خریدا کسی سے، اس نے آپ کو دے دیا، ہو گیا، اسی کو بولیں گے کیا؟ اس نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔
کوئی ایئر فون خریدا، ایئر فون والے نے آپ کے حوالے ایئر فون کیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیسہ دینا ہے. سامان کا دینا ہی کیا ہو جائے گا؟ تسلیم کرنا ہو جائے گا. وَالنَّقْلُ فِي الْحَيْوَانِ، اور جب اگر حیوان ہے تو حیوان میں کیا کریں گے؟ نقل کرنا. نقل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے بکری خریدی، اس نے بکری آپ کے حوالے کی، بکری آپ کی ہو گئی، آپ اس کو اب کیا کر دیں گے؟ پیسہ دے دیں گے. یا ایسے بھی آپ گئے بکرا لینے، بقرعید آ رہی ہے، اور بکرا خرید کے پیسہ دے کے آئے اور بکرے کو اس نے آپ کے گھر بھیج دیا، تو بکرا کس کا ہو گیا؟ جس نے خریدا اس کا ہو گیا. اگر ایسی صورت میں اس میں کوئی نقصان ہو جائے، مثلا اگر راستے میں کچھ ہوگا تو وہ کس کا نقصان ہوگا؟ بیچنے والے کا. پہنچنے کے بعد پتا چلا رات میں سانپ نے کاٹ دیا تو کس کا بکرا مرے گا؟ چراغ کا کہ بیچنے والے کا؟ وَهُوَ وَاجِبٌ، اور یہ تسلیم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. عَلَى الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ، بائع پر بیچنا واجب ہے، یعنی سامان جو ہے جو اس نے بیچا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ تولنے والا ہو، وزن کرنے والا ہو، جانور ہو، مکان ہے تو خالی کر دے، تولنے وزن کرنے والا ہے تو تول دے، وزن کر دے، صحیح ہے، دینے والا ہو تو کیا ہے؟ خریدار کے گھر تک پہنچا دے. وَعَلَى الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، اور مشتری پر کیا واجب ہو جائے گا؟ قیمت کا دینا واجب ہو جائے گا. وَيُجْبِرَانِ مَعًا لَوْ امْتَنَعَا، اگر دونوں دینے سے منع کریں تو کیا کیا جائے گا؟ ان کو مجبور کیا جائے گا. پتا چلا غلام علی نے بھینس خرید لی، پیسہ نہیں دے رہے ہیں، صحیح، فرقان نے بھینس بیچ دی اور اب غلام علی نے پیسہ دے دیا، پتا چلا یہ بھینس سونپ نہیں رہے کہ ایک ہفتے بعد آنا، ایک مہینے بعد آنا، تو کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا، انہیں فورس کیا جائے گا. کیا کریں؟ بھینس غلام علی کے گھر پہنچائیں. وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبَضْ قَبْلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا تَوْلِيَةً. ہاں دیکھیں مولانا، کیا ہے؟ وَيَجُوزُ، یہی ہے نا، وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ مُفَرَّغًا. کیا تم لوگ بھی بس بڑھے چلے جا رہے ہیں یعنی اتنے کھوئے ہوئے ہو. وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ مُفَرَّغًا، اور واجب ہے کہ سونپے خالی، یعنی بنا مصروف کے. پتا چلا مکان فرقان نے بیچ دیا غلام علی کو، مکان میں کرایہ دار رہ رہے ہیں، تو اس کو بیچا کہا جائے گا؟ پتا چلا مکان میں انہوں نے ایک کمرے میں اپنا سامان لاک کر رکھا ہے، تو وہ بیچنا کہلائے گا؟ نہیں، پورا خالی کرنا کیا کہلائے گا؟ وہی سونپنا کہلائے گا. اب دیکھیں، وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبَضْ قَبْلَهُ. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ، بیچنا جائز ہے مشتری کے لیے مولانا، مَا لَمْ يَقْبَضْ قَبْلَهُ، ٹھیک ہے، یعنی قبل القبض. فرقان نے گھر بھیج دیا غلام علی کو، غلام علی نے ابھی تک لیا بھی نہیں ہے گھر، چاہے کم قیمت میں یا چاہے زیادہ قیمت میں یہ بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں. انہوں نے بیچ دیا، تم نے بیچا، انہوں نے پیسہ ادا کر دیا، صحیح. ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ بھلے اس کو نہ لیں، اس میں رہنے نہ آئیں، باہر باہر بھی بیچنا چاہیں گے، چاہے گھاٹے میں بیچے چاہے فائدے میں، ان کے لیے بیچنا جائز ہے.
وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبَضْ قَبْلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا طَعَامًا، یعنی سوائے یہ کہ بیچی جانے والی چیز کیا ہو، کھانا. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں گیہوں وغیرہ اگر لیا ہے تو گیہوں کو باہر نہیں بیچ سکتے، مکان کو بیچ سکتے ہیں. گیہوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں آئے. الا تولیتاً، سوائے اس قیمت کے کہ جس قیمت میں ان سے انہوں نے خریدا ہے، اسی قیمت میں باہر یہ بیچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بیچ سکتے. مثلا 400 روپے کنتل کا گیہوں خریدا غلام علی نے، اور ابھی ان کے گھر پہ آیا نہیں، باہر بیچنا چاہیں گے 420 کا تو نہیں بکے گا. اسلامی شرح سے کتنے میں ان کو بیچنا ہوگا؟ 400 ہی میں بیچنا ہوگا. تو ایسے تو باہر جاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کون سا باہر؟ کھیت سے سیدھا چلا جاتا ہے فیکٹری میں، اور فیکٹری میں کنٹینر ہوتا ہے، اس کو سیدھا چلا جاتا ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن کہنے کا مطلب بیچ میں کون لوگ ہیں؟ جہاں ہمارا آپ کا معاملہ ہے تو باہر شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کھانے کی چیز کو ہم نہیں بیچ سکتے، مکان کو ہم باہر بیچ سکتے ہیں. کھانے کی چیز کب بیچ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس مال آ جائے، ہمارے حوالے ہو جائے. تو اس میں تو جناب بیچ میں رہتا ہے. نہیں، بیچ میں مثلاً کیا ہے، کھیتیار سے ہم نے لے لیا، پورا کھیت میں گئے، سارا گیہوں ہم خرید کے لے آئے، لانے کے بعد اب ہم آپ کو بیچیں تو اس میں ہم پیسہ ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں. کھیت والا الگ، میں الگ، آپ الگ. میں اگر کھیت سے ڈائریکٹ آپ کو بیچوں گا تب قیمت میں اضافہ کرنے کی اجازت شریعت سے ہمیں نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور مکان اگر بیچا ہے تو مکان میں ہم چاہے کم میں بیچیں چاہے زیادہ میں. دکان بیچی ہے، چاہے کم میں بیچے چاہے زیادہ میں. والقول قول البائع، کیا مطلب ہے والقول قول البائع؟ اگر جھگڑا ہو جائے دونوں میں، وزن کے بارے میں، تول کے بارے میں، قیمت کے بارے میں، تو والقول قول البائع فی عدم النقصان. ٹھیک ہے. مثلا کہ جب بیچنے والے نے تولا تھا، تولتے وقت چراغ موجود تھے، فرقان نے تول کے چراغ کو بیچا، ایسی صورت میں فرقان کے قول کی اہمیت ہوگی. کہیں گے نہیں پورا کلو ہے، پورے 5 کلو ہے تو انہی کی بات مانی جائے گی. معدم النقصان، جب اس میں کوئی کمی نہ ہو. مع حضور المشتری، جب خریدنے والا کیا ہو؟ حاضر ہو. الکیل والوزن مع یمینہ وعدم البینہ. مع یمینہ یعنی یمین البائع، بائع کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا. وعدم البینہ، اور ایسی صورت میں کہ خریدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو. نہیں آیا سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں والقول قول البائع، بیچنے میں بائع کی بات مانی جائے گی. فی عدم النقصان، کے تول میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے. مع حضور المشتری، کہ جب خریدار وہاں پر حاضر ہو، اس کے سامنے تول و وزن ہوا ہو، تو بائع کی بات، بیچنے والے کی بات تسلیم کی جائے گی. الکیل والوزن مع یمینہ، کہ جب وہ کیا کرے؟ تول رہا ہو، وزن کر رہا ہو، اور اس نے بائع نے کیا کی ہو؟ قسم کھائی ہو کہ اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، تو اس کی بات تسلیم کی جائے گی. وعدم البینہ، اور چراغ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے جو گواہی دے دے کہ فرقان نے کم تولا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ بیچنے والے کی. وقول المشتری،
اور خریدار کی بات مانی جائے گی مع عدم حضور ہے. پتا چلا چراغ فرقان کو آرڈر دے کے چلے گئے تھے 1 کنٹل گیہوں تول کے رکھنا، اب چراغ بعد میں آئے ہیں تو کیا دیکھا ہے تو 90 ہی کلو ہے. تو ایسے میں جب یہ حاضر نہیں ہوں گے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ گراہک کی. واضح؟ اور ان کے سامنے تول ہوا ہے، بعد میں چراغ کہنے لگے کم تولا ہے تو بات نہیں مانی جائے گی. اور یہ نہیں تھے اور یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر بائع ان کی بات مانی جائے گی، خریدار کی. الحمدللہ رب العالمین. اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ باقی کل پڑھا جائے گا.